اور علم الحرام وہ ہے جس کا نسب اللہ سے ساتھ جڑتا نہیں، یعنی اسم الرب سے جس کا تعلق نہیں، وہ علم پھر اس قابل اعتبار نہیں، وہ علم لائق اعتنا نہیں، وہ علم جہل ہے۔ فی الحقیقت جہل کی دعوت علم کے غلاف کے ساتھ، علم کے سائن بورڈ کے ساتھ، علم کے اعلان و اشتہار کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ اسلام اس طرح کے دوغلے پن اور دھوکے اور فراڈ کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ باطن بھی صحیح ہو، ظاہر بھی صحیح ہو، اشتہار جس چیز کا آپ دے رہے ہیں حقیقت میں بھی وہی چیز ہونی چاہیے۔ اگر اشتہار ہے یقینیات کا، قطعیات کا، محکمات کا، تو محکمات کے اندر شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ پھر شکوک و شبہات سے وہ علم بالاتر ہونا چاہیے، قطعی اور حتمی اور یقینی ہونا چاہیے۔ لہذا جو علم دیا گیا، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا گیا کہ لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں، اور جسے اس میں شک اور شبہ لگتا ہو اسے چیلنج ہے کہ آئے اور اس کو چیک کرے۔ صاحب اعلان فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے ہمارے اس نازل کردہ قرآن کے بارے میں جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم سارے ساتھیوں کو اور اپنے مدد کرنے والوں کو بلا لو اور قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا اور انسانوں کی تصنیف ہوتا تو لوگوں کو اس میں طرح طرح کے کنٹرڈکشنز اور تضادات اور اختلافات نظر آتے، لیکن یہ کتاب تمام اختلافات سے، شبہات سے، شکوک سے پاک اور بلند ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ کوئی باطل اس پر حملہ نہیں کر سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، نہ سامنے روح در روح مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت، اور نہ پیچھے سے خنجر گھونپنے کی ہمت، نہ اس کی قدرت و صلاحیت۔ یہ اس ذات کا نازل کردہ کلام ہے جو قابل تعریف ہے، حکیم ہے، حکمت والی ذات اور قابل تعریف، اس کا یہ کلام ہے۔ تو ببانگ دہل اعلان کر دیا گیا کہ جو مواد پیش کیا جا رہا ہے بغیر کسی شک اور شبہ کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اب اسی علم کی روشنی میں تمام علوم کے قافلے چلیں گے۔ تمام علوم کو اس علم سے مربوط ہونا پڑے گا۔ جو علم بھی اس سے اپنا تعلق توڑے گا اس کا اعتراض گا، ریکگنیشن ختم کر جائے گا، اور اسلامی نظام، اللہ کے نظام اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ یہاں سے جو بات شروع کی گئی، اس نے اس دنیا میں کیا انقلاب برپا کیا، اس پر ایک ہلکی سی نگاہ ڈالیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نظام شروع کیا تھا غار حرا سے، اور اس کے بعد اتر کے مسجد حرام میں آیا، اور مسجد حرام سے پھر یہ اس کے ارد گرد کے علاقے میں چلا، وادیوں میں پہنچا، پہاڑوں پہ پہنچا، پہاڑیوں پہ پہنچا، بازاروں میں پہنچا، میلے ٹھیلوں میں پہنچا، اور جاہلیت کے مختلف مراکز میں پہنچا، اور پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے اس نے مدینہ منورہ میں اپنا مرکز بنایا، اور پھر تمام لوگوں سے یہ کہا کہ اپنے اپنے علاقوں سے چل کر آؤ اور اس علم کے مرکز سے وابستہ ہو، یہاں سے اس علم کو حاصل کرو۔ اور اس کے بعد پھر اس